اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ من الاولین والآخرین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ ہماری مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے کہ یہ درود اللہ نے رحمت للعالمین کو، جس کو احمد و محبوب محمد و یاسین مزمل بنایا ہے، لیکن ان ذات پر اللہ نے درود نہیں بھیجا، بلکہ جو اللہ نے رحمت للعالمین کو منصب عطا کیا ہے، یعنی پہلے نبوت کا منصب، اس پر درود بھیجا ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کو جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ آج ہم فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ جو انسان محمد و آل محمد پر درود پڑھتا ہے اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے۔ بہت سے فائدات ہیں، ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے، یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو خلق کیا ہے جس کی قد و قامت، طول و عرض جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ رحمت العالمین فرماتے ہیں کہ اس کے دو پر ہیں، ایک جو پر ہے وہ مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں ہے۔ اس کے جو پاؤں ہیں دونوں وہ ساتویں زمین میں، اور اس کا جو سر ہے وہ عرش المعلی کے نیچے ہے۔ اور پھر مولا نے فرمایا اس کے جسم پر جو بال ہیں، ریشے ہیں، ان کی تعداد رحمت للعالمین نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ فرمایا اللہ نے جتنی مخلوق کو خلق کیا ہے، جن و انسان، جو حیوانات ہیں، صحرا میں رہنے والے یا دریاؤں میں رہنے والے، جتنی ان کی تعداد ہے، پھر یہاں تک نہیں فرمایا، پھر فرمایا کہ جتنے وہ سانس لیتے ہیں ان کے مطابق، ان کی تعداد کے مطابق اس کے بال ہیں۔ فقط یہی مولانا نے فرمایا نہیں، جتنے آسمانوں پہ تارے ہیں، درختوں پہ پتے ہیں اور ریت کے ذرات ہیں، اس سب کو ملایا جائے، جن و انسان اور ہر متنفس جو سانس لیتا ہے اس کی سانسوں کو ملایا جائے، اور آسمان کے ستاروں کو، درخت کے پتوں اور زمین کے ریت کے ذرات کو ملایا جائے تو اتنے اس کے جسم پر بال ہیں۔ جب یہ کھڑا ہے، اتنی تفصیل کرنے کے بعد رحمت للعالمین نے فرمایا کہ جو انسان میں محمد اور میری آل پر درود پڑھتا ہے میری امت میں سے، تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ آپ یہ جو آپ کے سامنے عرش آدم کے سامنے، عرش معلی کے سامنے یہ جو دریا ہے، جو دریا کچھ پانی کے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جنت میں جو نہریں ہیں
وہ کچھ دودھ کی ہوں گی، کچھ شہد کی ہوں گی، کچھ پانی کی ہوں گی، الی آخر جتنی بھی نہریں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن یہ جو سمندر ہے، یہ جو دریا ہے، یہ نور کا بنا ہوا ہے۔ تو اللہ حکم دیتا ہے جب رحمت للعالمین کی امت میں سے کوئی شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اس فرشتے کو، اتنی ہیکل اور طول مطول اور اتنے بالوں والے اس فرشتے کو، کہ آپ اس سمندر میں غوطہ لگائیں۔ جب غوطہ زن ہوتا ہے پھر وہ نکلتا ہے، اور پھر وہ اپنے بال خشک کرنے کے لیے بالوں کو جھٹکا دیتا ہے، تو رحمت للعالمین فرماتے ہیں اس کے بال سے، ہر بال سے ایک ایک قطرہ پانی کا گرتا ہے، اس جو قطرہ نور کا گرتا ہے اس سے اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ جب وہ فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں تو اللہ حکم دیتا ہے کہ جس شخص نے میرے حبیب پر صلوات پڑھی ہے تم قیامت تک اس کے لیے استغفار کرو۔ پھر رحمت للعالمین نے فرمایا کہ وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا آپ کو پتہ ہے اس فرشتے کو کیسے خلق کیا گیا ہے؟ یہ جو اتنے طول و اقامت کا ہے، اتنا بلند ہے، اس کو فقط محمد و آل محمد کی صلوات کے ذریعے ہی خلق کیا گیا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔